جہاں جس ملک میں اخلاقیات نہ ہو، ویلیوز نہ ہو، قانون نہ ہو، عدالتوں کی آزادی نہ ہو، بنیادی حقوق، انسانی حقوق کا احترام نہ ہو، جہاں جس ملک میں فسطائیت اور طوائف الملوک کی گیلور کر رہی ہو، وہ قبول ہے، وہ سب کو قبول ہے کہ بس یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرض ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے کے لیے سب کے پاس پوری دنیا میں جانا چاہیے بھکاری بن کے۔ قرضہ ضروری ہے، باقی سب کچھ غیر ضروری ہے۔ جس ملک میں بنیادی حقوق نہ ہو وہ ڈیفالٹ کر جائے یا نہ کر جائے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا مروت صاحب، تو اس ملک میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ کی بھی سیاست ہے، آپ کی بھی وکالت یہاں پر ہے، میرا بھی گزر بسر اسی ملک میں ہے۔ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ ایک طرف آپ 184 کے تحت اپیل دائر کرتے ہیں، ایک طرف آپ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ اس کے معاملے کو دیکھیں الیکشن کی، دوسری طرف آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ بنے وہ انسٹیبل ہو، اتنی انسٹیبلٹی ہو کہ آئی ایم ایف ان سے بات چیت نہ کرے، اور اس پورے دھکم پیل میں جو پسرے ہیں وہ عام آدمی ہیں، وہ عام عوام ہیں، جنہوں نے اپنا بل بجلی گیس پورا کرنا ہے، جنہوں نے بچے پڑھانے ہیں، جنہوں نے کھانا ہے۔ مطلب آپ جن کے ووٹ سے آئے ہیں ان کا خیال نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کو ووٹ کم ملے ہیں اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ محترمہ، مجھے تو آپ کی انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل آپ کے منہ میں بالکل پٹوارن کی زبان ہے۔ سر ڈونٹ گو آپ پرسنل یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مروت صاحب، ود نہیں، ڈیو کیوں آپ یہ ریسپیکٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کس طرح کے سوالات اور الزامات لگا رہی ہیں کہ ہمیں ووٹ کب ملے؟ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں ووٹ کم ملے؟ کبھی آپ الیکشن کمیشن آئی ہے، دیکھا ہے آپ نے کہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ کیا کہانی بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کے گھروں میں، عام شہری کے گھروں میں پولیس بلا وارنٹ کے گھس ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو، بنیادی انسانی آزادی بار بار پامال ہو، جس ملک میں لوگوں کے کاروبار سیاسی وجوہات پہ بند ہو، جہاں پہ پارلیمنٹیرین اغوا ہو، پریس کانفرنس پہ مجبور ہو، یہ سب قبول ہے، لیکن قرضہ ہاتھ سے نہ جائیں۔ یہ عجیب سی منطق ہے۔ جو ہمیں خودداری چاہیے، ہمیں سیلف اسٹیم چاہیے، اور ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کریں، اتنا سا مطالبہ رکھا ہے کہ بے شک قرضہ دے، لیکن اس سے پہلے الیکشن آڈٹ کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چور نہیں ہے تو ان کو اس پہ اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، آپ اس کو ڈیفالٹ سمجھ رہی ہیں۔ ڈیفالٹ تو تب ہوگا کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو یا مینڈیٹ کی آڈٹ نہ ہو، آڈٹ کر لیں، بے شک اے ایم ایف کر لیں، جس پہ ریفرنیل یا جس طریقہ کار سے کرتے ہیں کر لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی، اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی، ہم پروگرام کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ آپ کا موقف عام آدمی تک پہنچ سکے۔ آپ نے درست کہا، زبردستی پریس کانفرنسز نہیں کرانی چاہیے، زبردستی سیاست نہیں چھڑوانی چاہیے۔ آپ ایک مذمت کراتے ہیں پھر سیاست سے باہر کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہونی چاہیے، مل بیٹھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہیے، مگر ایک لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹوارن ہوں، یہ انتہائی ناقابل قبول ہے۔ مطلب ایکچولی پروٹیسٹ کہ جس طرح آپ نے مجھے بولا ہے اور آپ نے الزام لگایا ہے، میرا کام ہے سوال کرنا، میں نے آپ سے سوال کیا، اگر آپ کو سوال پسند نہیں ہے تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، مگر پرسنل جانا، معذرت کے ساتھ، یہ بہت خراب حرکت تھی جو آپ نے بھی اس وقت کی ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ۔ لیکن بہرحال مروت صاحب، میں I will not go to سر، میں ود ڈیو سر I will not go to that length۔ آپ نے کہہ دیا، ہو گیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب چونکہ آپ اپوزیشن میں جا رہے ہیں، ایک منٹ سر میں سوال کر لوں، سر سوال تو کر سکتی ہوں نا، سوال میرا بنیادی حق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں گزارش کروں آپ سے، آپ اپنے سوالات کو پھر آرام سے بعد میں دیکھ لیں کہ آپ کے سوالات سے مجھے تعصب کی بو آئی۔ میں روزانہ 10 8 انٹرویو دیتا ہوں، کائنڈلی آپ ذرا اپنے سوالات کی نوعیت پہ ذرا غور کر لیں۔ مجھے کیوں اس طرح فیل ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا؟ آپ کے سوالات کافی افینسو ہیں۔ نمبر 1، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں، وہ میرا حق ہے۔ لہذا خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم آلریڈی پسے ہوئے لوگ ہیں،
ظلم اور جبر کے شکاری ہیں، اوپر سے آپ ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، تو یہ تو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔